رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مرتکب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے کسی مصلحت سے چھوڑ دیا, بعض دفعہ قتل کر دیا. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. جنید جمشید کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی, اس سے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمجھتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے, نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا, لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا. اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے. میری اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی, لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی, یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب. زبان ہے انسان کی. وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا, اس میں کہیں توہین کا, امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے. پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے, تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی, پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو معاشرے میں, مشہور ایک سیلیبریٹی ہو, اس طرح سے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے. جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا, مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے, میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی, پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا. بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے, جن لوگوں نے مارا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے. تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت سے بھی زیادہ ہے. سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, سینس والے لوگ کم ہیں. مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا, مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے, یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا, اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت اتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی نہیں گئی. جنید جمشید کی شخصیت کو تو ہدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے, اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کا کوئی لفظ, اس پہ جو ایشو کھڑا کیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے, وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے, مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. سرگودا میں بے نظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں تو انہوں نے بیان کے دوران اذان ہونے لگی, تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے, انہوں نے کہا اذان بج رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا ہے نا جتنا آج ہے, تو بے نظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا, یہ کہنا تھا کہ اذان کی توہین کی انہوں نے. سمجھنے بات کو. سرگودا میں مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ میرا بچپن میں سرگودا میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں, جون جولائی کی, ہم سرگودا چلے جاتے. ہمارا ننیال تھا وہاں پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا. تو سنہری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھی, وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے. حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے, ٹھیک ہے ان کے پاس اختلافات بھی ہیں, تفردات بھی ہیں ان کے, لیکن اوور آل بہت سلجھے ہوئے, بہت ہی میچور بزرگ تھے. انہوں نے کوئی کتاب لکھی, اس میں ایسا لفظ لکھ دیا, انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں, اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی. حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی, لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اسے توہین, کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا. جج چونکہ وہ پہلے سے ہی, بعض دفعہ جج بھی اپنی وہ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں, اس نے اہل بیت کی توہین کا کیس بنا کے مولانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے. اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے. ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیت کا دفاع کرتا رہا, نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا, اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا, انتہائی تھوڑی تنخواہ میں, دیوبند سے فارغ تھے وہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلاس فیلو تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں, یہ شخص پیدائشی شریف معلوم ہوتا ہے, یعنی مزاج میں شرافت نہیں ہوتی, نرم خو, نرم مزاج, اور علم کے سمندر تھے وہ, فقی بصیرت ہر لحاظ سے, اور پرہیزگار. اتنی تھوڑی تنخواہ میں اتنے بڑے عالم نے ایک سرگودا کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کر رہے تھے, کوئی دنیا کی محبت نہیں. ذرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہل بیت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہاں لے گئے؟ جیل, اور جنازہ جیل سے اٹھا ان کا. تو میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں نا, اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کرے گا کون. نمبر 2, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا؟ گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ لاء میں لکھی بھی ہونی چاہیے, قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے.
اور پھر اس کی بھی مزید کچھ تفصیلات جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا, گھر کی دیوار پہ, نیچے نالا بہ رہا, دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا نالے بہ رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے. یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے انہوں نے کہا یار یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوا ہے, انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا, پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے, وہ کاغذ گر گیا نالی میں. اس بندے کی قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا, وہ پوسٹ. رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا, تو جرم بڑا ہے, سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے. تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہ سے بالکل بالاتر, دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا, اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے, یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی, تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا, اب ہوتا کیا, میں آپ کو, یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے, اصل میں خود نہیں اندر گئے نا. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو, اور خود اندر رہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا, اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, اس کی دیوار خراب کر دیا آپ نے, پوسٹر لگا دیا, وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے, وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا. آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا, کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ, یا آپ نے اس کو, وہ غیر مسلم ہے, آپ نے اس کو ورغلایا, اس کو ٹارچر کیا, اس کے مذہب کو برا بلا کہا, اس کے بڑوں کو آپ نے برا بلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا. آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا, دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے, دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے, دیکھو اس نے یہ کیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے نہیں کیا اس نے. ایک لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے. اتنے لوگ اس میں, آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہیروئن جی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, محلے کے بڑے بڑے غنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے, آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی, لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے, ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا. سمجھ رہے ہو نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا. پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی, تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر. تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا, جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے, میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی؟ کووں کو کھلائے گی. سمجھتے ہو؟ اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا, جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی؟ کووں کو. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں, یہی بات سمجھ میں. پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا, ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو, پھر کیس چلتا ہے لمبا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے, سیدھا سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو مجرم کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے. پھر اگر اوپر جا کے کسی جج نے اس کو, اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو اس کے جس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نا, اس کے رابطے ہو جاتے ہیں فرانس سے, امریکہ سے, لندن سے, کہ بھائی دیکھو میں اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں. ان کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں واقعی محفوظ نہیں ہیں, آپ ثابت کر دیں, آپ اسائلم داخل کریں, وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے. میں ہانگ کانگ ہو کر آیا ہوں, سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ہیں
جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا, جھوٹے حملے کروا کے کیس داخل کر کے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی لے لی. پڑے ہوئے وہاں پڑے ہزاروں ہیں, نیشنلٹی نہیں بھی ملتی تو وہ اسٹے کی اجازت دے دیتے ہیں آپ. تو اس بیس پر بھی پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ تو ہیں ہی سارے وہاں کے ایجنٹ. پھر اگر سپریم کورٹ بری کر دے اور قانون میں لکھ دے کہ جی اتنے پوائنٹ ہیں, اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو گالیاں, وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا. پروگرام دیکھیں آپ لوگ آج میرے مشورے پر, معین اختر اور انور مقصود کا پروگرام ہے جس میں انور مقصود معین اختر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں, نلکے میں پانی نہیں آتا نلکے کو گالیاں. سمجھ رہے ہو, اتنی بجلی ہے نہیں بل پورا آتا ہے, کس کو گالیاں, کہ ای ایس سی والوں کو گالیاں. مالک مکان کوئی سہولت دیتا نہیں, کرایہ لینے آ جاتا ہے, مالک مکان کو گالیاں. جب کرایہ نہیں دیتے تو پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے یہ پارٹس کا نام کبھی سنا بھی نہیں ہے. صحیح ہے, تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے. تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, میچور نہیں ہے ہماری قوم. مذہب کا غلط استعمال کر کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلیں تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا. پھر جب تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا, گالیاں دو گے اپنے حکمرانوں کو. وہ تو ویسے ہی دیتے رہتے ہو, مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. ٹھیک, کچھ گالیاں تو صحیح بنتی ہیں, کچھ غلط بنتی ہیں. صحیح اور غلط میں فرق کیا کرو, سوچ سمجھ کے گالی دیا کرو کہ یہ والی گالی یہاں فٹ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بنتی ہے تو آپ دو بھائی, ثواب ملے گا آپ کو, نہیں بنتی تو نہیں دو. ہر چیز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جس کو ہم نے غلط کہہ دیا تو اب ہر اس کے کام میں غلطی تلاش کرنی ہے, جس کو صحیح کہہ دیا اس کے ہر غلط کام کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کرنی ہے. حکمران بہت سارے کام غلط کرتے ہیں لیکن کچھ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم کی عادت کیا ہے, اگر آپ اپوزیشن میں اس کے صحیح کو بھی آپ نے غلط کہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور اپنے والے کے ہر صحیح کام